ہو گیا کیا ہے. بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو سر کو لے کر کے گئے اور جو فرمایا تھا اسی انداز سے سپرد خال فرمایا. اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارضا عنا تنہا ہیں. اب جناب رن میں جا رہے ہیں. ظالم انہی کے خون کے پیاسے ہیں. مطالبہ تو انہی سے تھا, معاملہ انہی کے ساتھ تھا. اب تک تو ایک ایک کر کے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ناز پہ قربان ہوتے رہے. اب سب کے سب شہادت نوش فرما چکے, کوئی باقی نہ رہا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرزمین کربلا رن میں جانے سے روکتا. آخرکار حضور تشریف فرما ہوئے, باہر نکلے, خیمے کی طرف دیکھا. زینب کھڑی ہوئی ٹکٹکا لگاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں, بانو کھڑی ہوئی ٹکٹکی لگاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں. اب کوئی نہیں ہے جو منع فرمائے اور اپنی قربانی پیش کرے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے رہنے والوں کو خدا اور خدا کے رسول کے سپرد کیا اور وہاں سے گھوڑے کی باغ کو پکڑا, رکاب میں پیر ڈالا, ایسا جست لگائے پشتی, گھوڑے پر آئے, رن کی طرف چلے. للکارا ظالموں نے, بھئی اب رن میں وہ آ رہا ہے جس سے رن بھی کانپ رہا ہے, دیکھو سن لو اور اس انداز سے کام کرو کہ کامیابی حاصل ہو. یزید نے بہت سے انعامات اور بہت سے مقامات دینے کا وعدہ کیا ہے, کہیں ہاتھ سے جاتا نہ رہے. بہرحال قصہ کوتا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گھیر لیا. تیر اندازی, تلوار کی بوچھاریں, نہ جانے کتنی انیاں تلوار کی آپ کے جسم اطہر میں چبھے. خیمے کا بھی خیال ہے نہ رہا گیا. خداوند قدوس کی بارگاہ میں سربت سجود ہونے کا خیال پیدا ہوا. ایسا تیر آیا, ایک تو صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک دیکھتے دیکھتے تمام شہادتوں کو دل ٹھل نہیں ہو رہا تھا. کیا تھے مگر وہ تو علی کا گود کا پروردہ تھا, علی کا گھر کا شیر تھا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے, جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خدا جانے کتنے کو تہے تہے یا جہنم میں پہنچایا. معلوم ہوتا تھا کہ خدا کا زمانہ ہے اور پتجھاڑ ہو رہا ہے, ہوا چل رہی ہے اور پتجھاڑ ہو رہا, پتے کھر کھر کے گر رہے ہیں. قلب دشمن پر پہنچے, میمنہ پر پہنچے, میسرا پر پہنچے. معلوم ہوتا تھا تلوار ایسے جھنکار کے ساتھ چلتی تھی کہ کتنا کو تہے تہے کیا, نہ جانے کتنے کو جہنم میں پہنچایا. ظالموں نے گھیر لیا. 3 دن کا پیاسا بھوکا حسین اور زخموں سے چور اور صدمات سے چور, آخرکار گھوڑے پر نہ رہا گیا. لڑکھڑا کر کے غشی آئی, نیچے آئے. تیتھی شمر آگے بڑھا, تلوار دیکھی, آپ نے ڈانٹ ماری, کنارے ہٹ گیا. تاب نہ لا سکا. اس نے دھوکہ دیا اور ایسا دھوکہ دیا کہ آخر وقت میں بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جسے معلوم ہوتا تھا کہ نماز ادا فرما رہے ہیں جی. اور اس کے بعد وہ چت ہوئی تو ایسا ہوا جب آگے بڑھنے کی کوشش کی خولی نے, جوشن نے اور شمر نے, تو معلوم ہوتا تھا کوئی بہادر لیٹا ہوا ہے. ایک اشارے میں نہ جانے کہاں سے کہاں پھینک دیں, ایک اشارہ کیا ہٹ گئے. مگر جب خداوند قدوس کی بارگاہ سے لو لگ گئی تو ظالم آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد خیال کرتا ہے کہ جب تک کہ فریب میں نہ لا جائے حسین پر قابو نہیں پایا جا سکتا ہے. اس مردود نے, اس ظالم شمر نے آواز دے کر کہا, حسین تمہاری محبت میں تمہاری بہن خیمے سے باہر آ گئی. امام علی مقام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخری وقت ہے,
जाम शहादत तो पीना ही है, दुनिया से जाना है, जमीन पर आ ही चुका हूँ, चलते चलते वक्त में भी बहन की सूरत देखता चलूं जिसने माँ का हक अदा किया है, माँ का हक अदा किया है। जो मुड़कर हुजूर ने देखा, इतने जोर का निज़ाम मारा कि सीने से आर पार, सीने से आर पार हो गया। खोली शिमर ने आगे बढ़कर आपको गुलूए पाक को इलादा किया और नेज़े पर टांगे। ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, बिस्तर अलालत पर हैं, उठा जाता नहीं है जनाब। उसके बाद का हश्र क्या हुआ, क्या बयान करूं साहब। बीवियों पर क्या गुजरी, ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी कैसे लगाई गई, कमर में रस्म कैसे बांधे गए, पैरों में बेड़ी कैसे आई हैं। हालांकि बीमार हैं, सख्त बुखार है और झुलस रहे हैं बुखार में, मगर जालिमों के दिल में न मुरब्बत है, न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है, कुछ नहीं ख्याल है। खानदान नबूवत के हर फर्द को जो कल से सरजमीन करबल में उस वक्त मौजूद थे, दिन दहाड़े जोहर से लेकर असर तक सबको कुर्बान कर दिया। और खुदाबंद कुद्दूस ने जो दीन देकर रसूल पाक को दुनिया में भेजा था, उसकी सैराबी के लिए हर एक ने खून दिया और इंशाअल्लाह रहमान उनके खून की सैराबी से दीन क़यामत तक जिंदा रहेगा। यजीद का नाम निशान मिल गया, लानत के साथ लोग नाम लेते हैं और कोई अच्छा नहीं करता। यजीद से पहले लोगों ने अपने लड़कों का नाम यजीद रखा है, मगर जब से ये यजीद पैदा हुआ उस वक्त से लेकर आज तक किसी ने अपने लड़के का नाम यजीद नहीं रखा। इतना पलीद, इतना नाहंजार, इतना नाबकार, इतना फासिक और फाजिर वो गुजरा है। बहरहाल ये है दास्तान सरजमीन करबल। करबल कहते हैं, करबल कहते हैं मुसीबत को, हाँ? करबला, बला कहते हैं मुसीबत को, आफत को। तो आफत तो है ही है, मुसीबत तो है ही है। करबो बला, करबो बला, बेचैनी और मुसीबत तो दोनों चीजें थी, बेचैनी भी थी और मुसीबत थी। और बुलाया गया था, दावत देकर बुलाया गया था, धोखा देकर बुलाया गया था। 150 खतूत लिखे गए थे कि हमारी तलवार, हम, हमारी जुबान, हम सब आपके साथ हैं, आपके इशारे पर हम काम करेंगे। इस धोखे के साथ बुलाया गया और बुला करके खानदान नबूवत के हर एक फर्द को वहां पर तहत रख दिया गया। बुज़गानुद्दीन फरमाते हैं कि करबला का ये मंजर जब तक नहीं हुआ था, आसमान पर सुर्खी नजर नहीं आती थी, और इमाम हुसैन की शहादत जब हुई है उसके बाद से ये आसमान पर सुर्खी नजर आने लगी। बाफरीद बिन जशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ा अन्ना लिखते हैं कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पाक को जब नेज़े पर टांगा तो दोनों आंखें खुली हुई थी और इमाम अली मकाम जमीन की तरफ देख रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि इमाम अली मकाम चाहते थे कि अगर ये मेरे सर को जमीन पर रख दे तो दूसरा सजदा भी अदा कर दूं, दूसरा सजदा भी अदा कर दूं। बहरहाल खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको दुनिया में जब तक जिंदा रखे, इमाम अली मकाम का गम सीने से नहीं दिया, इमाम अली मकाम के गम में रखे और उनकी मोहब्बत दिल में पैवस्त फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर हुसैनी हम हैं तो यहाँ भी वहाँ भी परवरदिगार आलम उनके साथ हमें उठाए, हमारा किरदार, हमारा हर फेल, हमारा चाल चलन सब कुछ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाल चलन से मिला कर रखे, बस उसके नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हुसैन पाक का गम आज मुहर्रम ही में क्या, हर महीने में, और जब तक जिंदगी है उनका गम हमारे सीने से न जाए। और जब हम पानी पिए तो इमाम अली मकाम की प्यास को कम से कम सामने रखें। अब हमें सैराबी हो रही है और नहर फरात बह रही है, चरिंदे परिंदे सब पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, मगर खानदान नबूवत से पानी बंद किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को हुजूर इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और वो काम ले ले परवरदिगार आलम जिससे वो राजी हो जाए और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। ये चंद जुमले जो कहे गए सिर्फ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशनुदी के लिए। सरकार अगर काश हम भी सरजमीन करबला में होते तो हम भी ये हकीर सर आपके कदमों में पेश कर देते, मगर कहाँ
سرزمین کربلا. کہاں وہ وقت کہاں یہ وقت، ہم اس زمانے میں تھے ہی نہیں. حضور ہمارا دل ہمارا جگر ہمارا ایمان آپ کے ساتھ ہے. میرے آقا آپ تو غیب داں نبی کے نواسے ہو، اللہ نے آپ کو بھی غیب داں بنایا ہے. جی آپ ہر ایک کے قلب کی باتوں کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں. حضور آپ کو سب معلوم ہے. حضرت حضور غریب نواز خواجہ خواجگاں معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام کی زبان سے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو بات نکلی وہ آخر دم تک رہی، اور اسی پر امام عالی مقام کی شہادت تھی. فرمایا کہ یزید امام حسین سر دے گا مگر ہاتھ تیرے ہاتھ پر نہیں دے گا. کیوں؟ تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو بدکار ہے، تو نابکار ہے. دن دھاڑے کس طریقے سے میں تیرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے مخلوق خدا کو یہ بتاؤں کہ مصطفیٰ کا نواسا ایک ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ ہرگز نہیں، تو اس کا اہل ہے. امام حسین سر دیں گے مگر ہاتھ نہیں دیں گے. تو حقیقت میں سر دیا مگر ہاتھ نہیں دیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے. تو بے شک ارے کندھے پہ بیٹھنے والا اپنے نانا کے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کا بیٹھنے والا بادشاہ نہیں ہوگا، شاہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین. حسین دین ہے، حسین دین ہے. دین کا نام حسین ہے، حسین ہی کا نام دین ہے. جس نے حسین کو مانا اس نے دین کو مانا، جس نے حسین کو اپنایا اس نے دین کو اپنایا، جس نے حسین سے محبت رکھا اس نے دین سے محبت رکھا. سبحان اللہ. دین ہست حسین، حسین دین ہے اور دین پناہ ہست حسین، اور دین کی پناہ بھی کرتے دین پناہ ہست حسین. سبحان اللہ. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. حقاق بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حقاق بنا لا الہ ہست حسین. حسین تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے، بنیاد. کیسے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے؟ پروردگار عالم اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں مارے. پروردگار عالم ہمیں دوبارہ پھر مدینہ منورہ پہنچا دی اور اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کی باریابی ہمیں حاصل فرما دے. اور سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو اپنے دامن میں سمیٹیں اور اپنے کرم سے نواز کر بخیر وافیت تمام اہل سنت و جماعت جو حاضر بارگاہ ہوں انہیں ان کے وطن میں بخیر وافیت کے ساتھ پہنچائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا رب. نہ تو تم نے چائے پلایا نہ تم نے پانی پلایا.